بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا جناب آج جو ہے نا ذرا مہنگائی کا تذکرہ نہیں کرتے، تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں، طریق انصاف کے دوست جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بلکہ روز ہی سنتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں یا پچھلے ایک سال 2 سال 3 سال میں تو اس کا تو چرچا تھا، ڈان لیکس۔ ہر بندہ کہتا ہے ڈان لیکس۔ ڈان لیکس کی بنیاد پہ جناب پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف، پوری نون لیگ، شریف فیملی اور خاص طور پہ مریم نواز کا بڑا نام آیا جناب کہ جی ڈان لیکس ہو گئے۔ اس ڈان لیکس کی بنیاد پہ حکومت، اس وقت کی حکومت یعنی نواز شریف، شریف فیملی اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑا ہی جناب میچ پڑ گیا۔ اس کی پھر بڑی انہوں نے بھاری قیمت چکائی، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہر بندہ نام تو لیتا ہے ڈان لیکس۔ میں نے کہا آج آپ کے ساتھ ذرا بتاؤں تو صحیح، آپ کے ساتھ ذرا شیئر کروں آسان ترین الفاظ میں، یہ ڈان لیکس ہے کیا تھی یہ ڈان لیکس، اصل میں کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے نا، آپ بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا، یہ میں نہیں کہتا کہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اگر آپ ان میں سے پوچھیں نا، کوئی 98% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی ڈان لیکس تھی یہ کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے۔ تو جناب یہ ڈان میں جو سرل المیدا صاحب سے تھے، ان کا ایک آرٹیکل یا ایک ایکسکلوسیو سٹوری آئی تھی 6 اکتوبر 2016 کو، ٹھیک ہے نا، اور یہ بڑی بہت ہی دلچسپ اور بڑی مزے کی اور بڑی یوں سمجھ لیں کہ ایک جو ہے نا تہلکہ خیز قسم کی سٹوری۔ اور یہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب پی ایم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا، بہت ہی اہم اجلاس اور بہت بڑا اور بہت ہی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ اجلاس، پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر کی زیر صدارت، جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، ان کے بھائی پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بھی تھے، اچھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یعنی آرمی سیکشن کی نا، انہوں نے مطلب وہ سربراہی کی، ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ رضوان اختر صاحب، وہ بھی تھے، اور بھی وزراء بھی بہت سارے تھے، اور اسی طرح سے مختلف محکموں کے سیکٹریز وغیرہ وہ بھی تھے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ تو اس میں نا سیکٹری خارجہ جو تھے، اس وقت کے سیکٹری خارجہ وہ تھے اعزاز چودھری صاحب۔ تو اعزاز چودھری نے پریزنٹیشن دی، ٹھیک، اس پریزنٹیشن میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہم نے مختلف ممالک میں ڈپلومیٹس کے وفد کو بھیجا تھا اپنا یعنی کہ امیج امپروو کرنے کے لیے، پاکستان، اپنا امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، اور کنٹریز میں بھی وغیرہ وغیرہ، تو اپنا امیج امپروو کرنے کے لیے ڈپلومیٹک تعلقات کو، اور پاکستان کا جو نیگیٹو امیج پورٹرے کرتے ہیں اس کے دشمن، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا کہ یا تو دہشت گردوں کے خلاف تم ایکشن کرو، یا اگر ایکشن نہیں کرنا تو پھر آئسولیشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آئسولیشن مینز یعنی دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، تم دنیا میں تنہا ہو جاؤ گے، یا تنہا ہو جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کرو۔ یہ اس بڑی میٹنگ میں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اس میں کون پریزنٹیشن دے رہا ہے، کون جناب بتا رہا ہے، بریفنگ کون دے رہا ہے؟ اس وقت کا سیکٹری خارجہ، ٹھیک ہے نا، اعزاز چودھری، وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا سنیں، اعزاز چودھری نے کہا کہ دیکھیں ہم امریکہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن نہیں کرتے، ان کے خلاف ایکشن کرو۔ اچھا انڈیا میں کچھ ڈپلومیٹس گئے، یا انڈیا کی تحفظات یہ ہیں کہ پٹھان کوٹ کی، اس وقت وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پٹھان کوٹ کا حملہ ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تحقیقات مکمل کرو، جیش محمد کے خلاف، حافظ سعید کے خلاف یہ وغیرہ وہ کرو۔ اور اس طرح سے یورپین بھی یہی کہتے ہیں، اور امریکہ بھی یہی کہتا ہے، اور امریکہ بھی حافظ سعید کے خلاف بھی کہتا ہے، کیونکہ یو این نے بھی اس پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ تو وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا، اچھا ایک بڑی اور دلچسپ بات، وہ کہتے ہیں کہ چائنا میں بھی گئے تو چین نے بھی یہ تو کہا کہ ہم پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، اور اسی طرح سے ہم رہیں گے، اور پاکستان کے ہر مطلب اچھے برے وقت میں دوست ہیں، اچھے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے بھی ایک چیز پہ نا کچھ ریزرویشن شو کی، اور نے کہا کہ یہ بار بار جو ہم، آپ کو یاد ہوگا ٹیکنیکل ہولڈ، یعنی جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو وہ بھارت بار بار جاتا تھا، اب تو خیر اس پہ پابندی لگ چکی ہے، لیکن بھارت بار بار جاتا تھا اقوام متحدہ میں، اور چائنا آگے سے بلاک کر دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو
تو کہہ رہے تھے کہ اعزاز چودھری نے اس میٹنگ میں بتایا کہ ٹھیک ہے باقیوں نے تو جو کہا سو کہا، چائنا نے تو یہ تو کہا کہ ہم پاکستان کی مدد حمایت جاری رکھیں گے، لیکن چائنا نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ یار یہ بار بار جو ہے نا ایک بندے کے لیے ہم ٹیکنیکل ہولڈ کیوں کریں، ہم کیوں جو ہے نا اس طریقے سے آپ بار بار کیوں کرانا چاہ رہے ہیں کہ مسعود اظہر پہ پابندی نہ لگے، اور ہم بار بار وہاں پہ ٹیکنیکل ہولڈ کر رہے ہیں، اور بار بار ہم جو ہے نا مطلب اس وجہ سے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور آپ بار بار ہم سے دہشت گرد کی حمایت کروا رہے ہیں۔ تو چائنا نے بھی یہ ریزرویشن شو کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور کچھ سویلینز میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، ٹھیک۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی نے اس سیکرٹری خارجہ کو جو اعزاز چودھری صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈان جو لکھ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر دوست اپنی طرف سے کرنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا کوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ جو سٹوری ہے میں وہ منوان آسان ترین الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ڈی جی آئی ایس آئی رضوان اختر صاحب نے کہا اس وقت کے سیکرٹری خارجہ جو اعزاز چودھری، ان سے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے آئسولیشن سے بچنے کے لیے، ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم دنیا میں تنہا نہ ہوں۔ اس وقت جناب سیکرٹری خارجہ نے ببانگ دوہل فوراً ڈائریکٹ جواب دیا کہ جناب ہمیں حافظ سعید کے خلاف، جیش محمد کے خلاف، مسعود اظہر کے خلاف، حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے کس کو جواب دیا؟ ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی رضوان اختر صاحب کو۔ تو رضوان اختر صاحب نے فوراً کہا تو پھر کرے حکومت کارروائی، حکومت جس کو چاہتی ہے گرفتار کرے۔ جیسے ہی رضوان اختر نے کہا نا کہ جس کو چاہتی ہے حکومت تو کرے گرفتار، کس نے منع کیا ہے؟ تو اس پر شہباز شریف صاحب اس وقت کے سی ایم پنجاب وہ بولے اور اس نے کہا کہ جب سویلین کو ایکشن کرتے ہیں نا، سویلین ان کو پکڑتے ہیں تو آپ لوگ آ کے چھڑوا لیتے ہیں ان کو۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ ایجنسیز جو ہیں نا، جب سویلین ایکشن کرتے ہیں، جب پولیس ان کو پکڑتی ہے، جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو آپ چھڑوا لے جاتے ہیں۔ اس پہ وہ کہتے ہیں بہت تو میں ہوئی اور بہت گرمی ہوئی شہباز شریف میں اور ڈی جی آئی ایس آئی میں، اور جب کچھ ٹینشن زیادہ بڑھ گئی تو پھر یہ پرائم منسٹر نے اس ٹینشن کو ذرا مداخلت کی اس گفتگو میں، دونوں کی گفتگو میں۔ پرائم منسٹر یعنی اس وقت کے یہ نواز شریف، تو انہوں نے اس ٹینشن کو ذرا ڈیفیوز کیا۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ جی دیکھیں بات اس طرح ہے جنرل صاحب کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسیز تھیں، وہ اوورآل ایک بات کر رہے ہیں شہباز شریف، وہ آپ اس کو اپنے دل پہ آپ نہ لیں، آپ یہ نہ کریں کہ وہ آپ پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیں کوئی ٹینشن اس طریقے سے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے 2 آرڈر کیے، انہوں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، ایک تو اس انویسٹیگیشن کو تیز کیا جائے جو پٹھان کوٹ والی ہے، جو ممبئی اٹیکس والے جو مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں ان کو جلد نمٹانے کے لیے کیا جائے، یہ ایک بات۔ دوسری بات جو کہی پرائم منسٹر نے کہ جی آپ دیکھیں رضوان اختر صاحب، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ تمام پروونشل کیپٹلز میں جائیں، وہاں پہ ان دنوں ایپیکس کمیٹیز ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، ایپیکس کمیٹیز میں بھی بیٹھیں اور وہاں ان کو اپنی مدد کا، اپنی حمایت کا یقین دلائیں اور ان کو کہیں کہ جی تمام کے تمام مل کے ہم ٹیررزم کے خلاف اور جو ٹیررسٹ ہیں اس کو ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اور بعد میں پرائم منسٹر نے یعنی کہ یہ بھی کیا کہ ان سے بھی ملاقات کی، جو ان کی ملاقات ہوئی تھوڑے دنوں کے بعد آرمی چیف سے، اس وقت رحیل شریف صاحب تھے، تو ان کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں آئسولیشن سے بچنے کے لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسی میٹنگ میں، یہ اپنا ڈان کی سٹوری میں ہے کہ اسی میٹنگ میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی رضوان اختر صاحب نے ریزرویشن شو کی تھی، کہتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ غلط ہے، ہمیں پریشر نہیں لینا چاہیے، ہمیں انڈیا کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے، ہم ان لوگوں کے خلاف، یہ کشمیر میں یہ مطلب ہمارے مددگار ہوتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے خلاف نہیں ایکشن کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے چونکہ سویلین اور اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان بہت ہی تلخ کلامی ہو گئی تھی تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف تب بھی کاروائیاں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے خلاف بعد میں کاروائیاں ہوئیں، عمران خان صاحب کے جب دور شروع ہوا تو کاروائیاں ہوئیں، ان کو ایک پکڑ جھکڑ بھی ہوئی، ان کے اوپر کیسز بھی بنے، ان کے اوپر جو ہے نا مطلب بہت کچھ ہوا، اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو نظر بند بھی کیا گیا اور وہ ساری چیزیں۔ تو جناب یہ تھی ڈان لیکس
کچھ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کے ساتھیوں کو بھی تھا کہ جی اس سے کچھ نہیں ہونا، شروع ہی سے اسی طرح سے ہوتا آ رہا ہے اور یہ غلطی بس یہ کیا مطلب جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں اس میٹنگ کا جو ایجنڈا باہر آیا نا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ اعتراض تھا کہ یہ باہر کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں اس طرح سے کس نے لیک کیا ہے، اور وہ بہت سارے مطلب اسی وجہ سے پرویز رشید صاحب بھی جناب فارغ ہوئے کہ جی ڈان لیکس کو کس نے بتایا، اس شعبے پہ کہ انہوں نے بتایا، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس میٹنگ میں بھی موجود نہیں تھے۔ بہرحال تو وہ مریم نواز صاحبہ کا نام بھی آیا کہ جناب یہ ہے وہ ہے، تو بعد میں کچھ لوگوں نے خود اس سے بھی ان کو کلیئر کیا کہ نہیں جی ان کا قصور نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ وہ ڈان لیکس وہ ایک ایسا تنازع تھا، ایک ایسی بون آف کنٹینشن تھی، ایک ایسی ٹینشن تھی جس نے شریف فیملی کو نو ڈاؤٹ بہت بہت بڑا نقصان پہنچایا، اس کی قیمت بھی انہوں نے چکائی اور شاید وہ ابھی تک بھی چکا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ شیئر تو کریں کہ بیسیکلی یہ ڈان لیکس ہے کیا۔